امید اولم، ای پناه آخرم، ای همیشه یاورم، ای امام هشتمی، ای امید. اور میرے امام نے بڑے بڑے لائق ترین شاگرد پیدا کیے تھے، فاضل ترین شاگرد. اور یہ میں نے پڑھا، امام جب کوئی دوسرا بحث کرنے آتا تھا، کوئی اتنا اعتماد تھا میرے امام کو اپنے شاگردوں پر، فرماتے پہلے میرے اس شاگرد سے بات کرنا، پھر مجھ سے بات کرنا. پہلے انہیں پیش کرتے تھے، بڑے بڑے شاگرد، بہترین عالم، ایسے ایسے عالم، اتنا اعتماد میرے امام کو. فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے مکتب آل محمد کی حدیثیں مٹ جاتی. علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا زرارہ کو، محمد ابن مسلم کو، برید ابن معاویہ کو، ابو بصیر کو، اتنے شوقین تھے. صبح رجسٹر لے کے امام کی خدمت میں آ جاتے تھے. اچھا وہاں پر ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ سائنس کا پیریڈ ہے تو یا صرف سائنس کی باتیں ہونی ہیں، اب ریاضی کا پیریڈ ہے تو صرف ریاضی کی باتیں ہونی ہیں، اب معاشرتی کا پیریڈ ہے تو اس کی باتیں ہونی ہیں. امام بیٹھے ہوتے، جو آتا جو پوچھتا امام اسے بتاتے. کوئی فقہ کا مسئلہ، کوئی وراثت کا مسئلہ، کوئی سائنس کا مسئلہ کوئی پوچھتا، کوئی طب کا مسئلہ پوچھتا، میرے مولا اسے بیان کرتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے، سارا دن لکھتے تھے. اور یہ یاد رکھنا، یہ استنباط کے مرحلے میں، اجتہاد کی بحثوں میں یہ گفتگو ہوتی ہے. یہ جو روایت مزمرہ ہوتی ہے نا، ایک روایت ہوتی ہے جس میں امام کا نام نہیں لیا جاتا، صرف لکھا ہوتا ہے ان ہو، مثلا اس سے سنا. وہ روایت ایسی ہوتی ہے جس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، جسے ضعیف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے. کس سے نقل کر رہا ہے؟ اس کا نام تو ہے ہی نہیں. اس سے سنا، اس سے کون؟ کس سے سنا؟ یہ کہا یہ قابل اعتماد نہیں ہے. لیکن میرے امام نے جو شاگرد پیدا کیے تھے نا، یہ زرارہ ہو، یہ محمد ابن مسلم ہو، یہ ابو بصیر ہو، یہ یونس ہو، اتنے قابل اعتماد ہیں. علماء کہتے ہیں یہ اگر کہہ دے میں نے اس سے سنا ہے، نام نہ لے تب بھی قبول کر لو کہ یہ غیر معصوم سے نقل ہی نہیں کرتے. ایک ایک عالم 30 ہزار حدیثوں کے حافظ تھے. ایک راوی 30 ہزار حدیثوں کے راوی ہیں. ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، اگر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئے مجالس سنتے ہوئے، ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں، ہمیں کتنی آیتیں یاد ہیں. اس لیے کہ ہم یاد کرنے تو آتے ہی نہیں، ہم تو صرف سننے کے لیے آتے ہیں نا. یہ ابو بصیر ہے، یہ زرارہ ہے، یہ زرارہ بن عیون، اتنا بڑا زرارہ، اللہ اکبر، اتنا بڑا ابان ابن طالب. میرے امام کو کتنا اعتماد ہے، کہتے یا ابان اجلس فی المسجد وفد الناس، یہاں نہ صرف بیٹھا کر، مسجد میں جا کے بیٹھا کر، لوگوں کو فتوے دیا کر. میں چاہتا ہوں میرے شیعوں میں تجھ جیسے پیدا ہوں، تجھ جیسے پیدا ہوں. اللہ اکبر، مثال ابان تجھ جیسے پیدا ہوں، میں چاہتا ہوں تجھ جیسے میرے شیعہ ہوں. حمران بن عیون کو امام باقر علیہ السلام اپنے شیعہ ہونے کی سند عطا کرتے. زرارہ بن عیون کو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں زرارہ میں نے تیرا نام جنتیوں کی فہرست میں پڑھا ہے. اللہ اکبر، کتنا اعتماد ہے. ہاں زرارہ، جنتیوں کی فہرست میں تیرا نام میں نے پڑھا ہے. زرارہ، اگر یہ نہ ہوتا زرارہ، فرمایا ہمارے نانا کی حدیثیں مٹ جاتی. انہوں نے لکھ کے اسے آئندہ نسلوں تک پہنچا. بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے. جابر بن حیان جیسا شاگرد، محمد ابن مسلم جیسا شاگرد. ایسے نامور لوگ، بحث کرتے لوگ ڈرتے تھے ان کے ساتھ بحث کرتے. میرے مولا کے شاگرد ہے، 18 سال عمر ہے. توجہ چاہوں گا، کتنی؟
18 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 18 سال کا حشام ابن حکم، 18 سال کا، جیسے امام کی خدمت میں آتا تھا امام کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام حشام ابن حکم کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، 18 سال کا جوان۔ لوگ پوچھتے یہ ابن رسول اللہ 18 سال کا بچہ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ فرماتے یہ حشام زبان، دل اور اعضاء و جوارے کے ساتھ میرا مددگار ہے۔ اللہ اکبر، یہ مکتب آل محمد کا مددگار ہے حشام۔